یہ مہینہ شریف ماہ رجب شریف کا چل رہا ہے، جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہم اور آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں، اور وہ بھی ذکر ایسا کہ جس ذکر کو لے کر کے شروع سے اور اب تک کچھ لوگوں کے پیٹ میں بہت درد ہوتا ہے، کہتا حضرت ایسے نہیں گئے ایسے گئے، کچھ مانتے ہی نہیں، کہا نہیں کیسے گئے، کہا آسمان کے راستے، کہا آسمان میں کوئی راستہ ہی نہیں ہے، سائنس تو ہمیں بتاتا ہی نہیں ہے، اب سائنسی کو لے کر کے پریشان ہے کہ نہیں؟ ایک بار بول دیجئے سبحان اللہ۔ کہتے ہیں نا میرے آقا یہ معراج کی رات جو کل کی شب گزری ہے، اس رات میں ہمارے آقا معراج میں تشریف لے گئے، اور معراج کسے کہتے ہیں؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نیچے سے اوپر جانا۔ معراج کا معنی کیا ہے؟ یہ معنی ہے نیچے سے اوپر جانا، اور معراج کا دوسرا معنی ہے زینہ، سیڑھی، یہ بھی معنی ہے۔ اور ہم اور آپ معراج کا جو ذکر کر رہے ہیں، دھوبہ کے مسلمان بہت مبارکباد کے قابل ہیں آپ۔ میرے آقا معراج میں گئے، نیچے سے اوپر گئے، اور غلاموں کے لیے اپنے معراج کا ذکر چھوڑ دیا، کہا میں معراج میں گیا تھا نیچے سے اوپر، تم میرے معراج کا ذکر کرو گے، میں تمہیں نیچے سے اوپر پہنچا دوں گا۔ یہ معراج کا ذکر ہے جو ہمیں اور آپ کو نیچے سے اوپر پہنچائے گا۔ حضرات معراج کا ذکر یوں ہے کہ جب میرے آقا معراج میں تشریف لے گئے اور جیسی آئے اور ایسے گئے کہ بستر بھی گرم تھا، زنجیر بھی ہل رہی تھی، اور واپس لوٹ کر کے چلے آئے۔ ابو جہل سے ملاقات ہوئی، کہا محمد کیا حال چال ہے؟ یہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا ان کے منہ سے جو الفاظ نکلا بس سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے یہ جملہ بول رہا ہوں، تو ہماری اوقات ہے کہ ہم صرف محمد کہیں، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ایسی کہا محمد کیا حال ہے؟ کہا اللہ کا کرم ہے۔ کہا اور کچھ خبر سناؤ؟ کہا خبر یہ ہے کہ اس رات اللہ نے مجھے معراج پر بولا ہے۔ کہا معراج پر؟ کہا ہاں۔ کہا کیسے گئے؟ کہا یہاں سے نکلا اور مسجد حرام میں گیا، اور وہاں سے مسجد اقصی گیا، اور وہاں سے ساتوں آسمان کے اوپر سدرہ پہنچا، اور سدرہ سے بھی آگے چلا گیا جہاں کوئی نہیں جاتا، وہ جگہ ہی نہیں ہے جسے لامکہ کہتے ہیں، میں وہاں چلا گیا، اور اس کے بعد لوٹ کر کے بھی چلا آیا۔ یہ کون سی کہانی کہہ دیا تم نے؟ یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کہا ہاں اب تو بہت اچھے طریقے سے ہم مسلمان کو پھنسا سکتے ہیں، شروع سے لے کر اب تک پوری دنیا مسلمان کو پھنسانے کے چکر میں پڑی ہوئی ہے، اب پھنسا دیں گے۔ ان کا باپ دادا بھی آیا تھا پھنسانے کے لیے۔ کہا ابو جہل نے کہ اب تو میں مسلمانوں کو بتاؤں گا، سب سے پہلے دنیا کے سب سے پہلے مسلمان کے اوپر ابو جہل کی نگاہ پڑتی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ ہمارے آقا ابو بکر ہے۔ وہ جیسی سامنے آئے، آنے کے بعد ابو جہل کہتے ہیں ابو بکر تم نے سنا کیا ہوا؟ کہا تمہارے ساتھی محمد نے کیا کہا ہے؟ کیا کہا ہے؟ کہا تم نہیں جانتے؟ کہا نہیں۔ کہا اچھا ایک بات بتاؤ، یہاں میرے پاس آؤ۔ کہا ٹھیک ہے آ گیا، بتاؤ کیا کہنا ہے؟ کہا ایک ابو بکر ایک بات میری سن لو۔ کہا کون سی بات ہے؟ کہا اگر کوئی انسان یہ کہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں یہاں مسجد حرام سے نکلتا ہے اور 1 مہینے کا راستہ ہے عراق کا بیت المقدس کا، وہاں چلا جاتا ہے، اور وہاں سے ساتوں آسمان کے اوپر چلا جاتا ہے، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا راستہ 500 برس کا ہے، لیکن وہ رات کے چند لمحوں میں چلا جاتا ہے، چند منٹوں میں چلا جاتا ہے، اور ساتوں آسمان کے اوپر چلا جاتا ہے، اور وہاں سے لوٹ کر کے بھی چلا آتا ہے۔ بتاؤ یہ بات ماننے کے قابل ہے؟ کیا کہا یہ بات ماننے کے قابل ہے؟ میرے آقا ابو بکر نے کہا نہیں یہ تو کوئی نہیں کر سکتا، ماننے کے قابل نہیں۔ ارے بولیے تو، ماننے کے قابل نہیں ہے۔ اب یہ سوچ رہا تھا اب تو بہت اچھے جگہ نشانہ بیٹھا دیا، اب اگر چپ تو ہو ہی نہیں سکتا، اور رکے تو کیسے؟ کہا یہ بات کسی اور نے نہیں کہی۔ کہا پھر کس نے کہا ہے؟ یہ بات تمہارے ساتھی محمد نے کہا ہے۔ جیسے اتنا کہا، اتنا سننے کے بعد اب ایک مسلمان کی زبان کھلتی ہے، انہوں نے کہا اے ابو جہل سن لے، یہ
اسے بھی ماننے کے لیے تیار ہے۔ کہا اب تو یہ کیسا معاملہ ہے، ایک طرف کوئی دوسرا کر نہیں سکتا اور یہ کرے تو ہو جائے گا، یہ کیسی بات ہے؟ کہا یہ بات ایسی ہے کہ وہ میرے آقا ہیں۔ ارے تم دیکھتے نہیں میرے آقا کے دربار میں بے زبان بھی آتا ہے، میرے آقا اشارہ کرتے ہیں تو وہ بولنے لگتا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں میرے آقا وہ ہے جو اپنی انگلی سے اشارہ کرتے ہیں تو آسمان پر سورج دو ٹکڑوں میں چاند ٹوٹ جاتا ہے۔ تم دیکھتے نہیں اگر انگلی کا اشارہ کر دے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر کے چلا آتا ہے، اور یہ معراج کی بات تم کر رہے ہو، یہ تو میں یوں ہی مان لوں گا۔ وہ اس وقت کا ابو جہل تھا، آج کے بھی کچھ ابو جہل کے شاگرد بچے ہوئے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ معراج نہیں ہوئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ معراج حضور کو خواب میں ہوئی، حضور کو خواب میں ہوئی۔ اچھا حافظ انور صاحب ہے بیٹھے ہوئے، انہی سے میں یہ کہوں حضور آپ سپنے میں ہوں اور آپ کی بیوی اٹھانے کے لیے آ جائے، ایک بار اٹھائے آپ نہ اٹھے، دوسری بار اٹھائے نہ اٹھے، تیسری بار اٹھائے نہ اٹھے، چوتھی بار زبردستی پانی ڈال کے اٹھا دے اور یہ اٹھے پیٹنے لگے، ہمیں اٹھا دی تم، معلوم نہیں ہے تم کو ابھی میں ہندوستان کا بادشاہ بن گیا تھا، میں امریکہ کو خریدنے کے لیے گیا تھا، یہ پوری دنیا میرے قبضے میں آ گیا تھا، تم مجھے اٹھا دی، ابھی میں سب خرید کر کے تم میری بیوی ہو تمہارے قدموں میں لا دے، بے وقوفی تم نے کر دی، مجھے اٹھا دیا۔ اب بتائیے ان کی بیوی مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ خواب میں یہ کر رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں خواب میں معراج ہوئی، میں اعتراض نہیں ہے مجھ کو کہ میرے آقا کو خواب میں معراج نہیں ہوئی، سب نبیوں کو معراج ہوا، لیکن ایک ایک بار میرے آقا کو جو معراج ہوئی وہ 34 بار، 33 بار خواب کے عالم میں اور ایک بار جسمانیت کے حالت میں، اور جو ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ جسم کے حالت میں کر رہے ہیں۔ خواب کے عالم میں اگر ابو جہل سے میرے آقا نے بتایا ہوتا تو وہ کتنا بڑا بھی جاہل تھا، وہ بھی مان لیتا خواب میں تو میں ہی آسمان پر ٹہلتا رہتا ہوں، تم محمد کیوں نہیں ٹہلیں گے؟ لیکن خواب کی بات نہ تھی، جسم و جسمانیت کی بات تھی۔ ایسے ہی ایک مرتبہ ایک مناظرے میں علامہ ارشد القادری سے مناظرہ ہو رہا تھا، اس کے سامنے طاہر غیابی بیٹھے ہوا تھا، اور طاہر غیابی نے کہا اے علامہ ارشد القادری آپ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی معراج پر گئے، نبی ساتوں آسمان کے اوپر چلے گئے اور سدرۃ المنتہا پر بھی پہنچے، وہاں سے بھی آگے مقام میں چلے گئے، آپ لوگوں کا ماننا ہے؟ علامہ ارشد القادری فوراً بول پڑے اے طاہر غیابی میرا ماننا نہیں بلکہ میرا ایمان ہے کہ نبی معراج میں گئے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، گئے کیسے گئے، کہاں سے گئے؟ کہا مسجد حرام سے آئے، بیت المقدس آئے، کہاں پھر یہاں سے؟ کہا یہاں سے آسمان پر چلے گئے۔ جیسے اتنا کہا کہنے کے بعد اب طاہر غیابی نے پکڑا، کہا اچھا یہ بتائیے علامہ آسمان میں کدھر دروازہ ہے؟ کیا کہا آسمان میں کدھر دروازہ ہے؟ اس کا جواب تو مل جائے گا لیکن وہ سوال اب جاہلانہ کر رہا ہے، کہا کدھر دروازہ ہے؟ اچھا دروازہ ہے تو کتنے دروازے ہیں؟ چلیے اچھا آپ دروازہ نہیں مانتے ہیں تو کتنی کھڑکیاں ہیں؟ ہو سکتا ہے کھڑکی کے راستے چلے گئے ہوں گے۔ کہا اچھا بغیر دروازے کے راستے کیا میرا نبی نہیں جا سکتا؟ کہا کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی۔ کہا اچھا فوراً انہوں نے اپنے پاس جو ان کے مرید بیٹھے تھے ان کو بلایا اور بلا کر کے کہا جاؤ اس دکان سے ایک انڈا خرید کر کے لے کے چلے آ۔ ان کا مرید گیا اور جانے کے بعد ایک انڈا خرید کے لایا، لانے کے بعد جو مناظرے کا جو تخت رکھا ہوا تھا اسی تخت پہ رکھا، کہا طاہر غیابی یہ کیا ہے؟ کہا انڈا ہے۔ کہا یہ انڈا ہے؟ مان رہا ہے انڈا ہے؟ کہاں مان رہا ہوں یہ انڈا ہے۔ کہا اچھا رک جا اب ایک دوسرے سوال میں تم سے کرتا ہوں، کیا کہنا چاہتے ہیں بتائیے۔ کہا اگر اسی انڈے پر 21 دنوں تک اگر میں کسی مرغی کو بیٹھا دوں گا تو یہ انڈا رہے گا، یہ انڈے کے اندر مرغی کا بچہ۔ کہا اگر کوئی مرغی اس انڈے کے اوپر 21 دن بیٹھے تو یہ اس انڈے کے اندر وہ پانی نہیں رہے گا، یہ انڈا نہیں رہے گا بلکہ انڈے کے اندر مرغی کا بچہ۔ اب علامہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے طاہر غیابی یہ مان لے کہ اس انڈے کے اندر مرغی کا بچہ ہے۔ اس نے کہا اچھا میں مان لیتا ہوں کہ اس انڈے کے اندر مرغی کا بچہ ہے۔ فوراً علامہ ارشد القادری نے اس کے گریبان کو پکڑا، کہا تو تو مان لیا اس انڈے کے اندر مرغی کا بچہ ہے، آخر اب یہ بتا اس انڈے کے اندر مرغی کا بچہ کیسے کہاں دروازہ ہے، کہاں کھڑکی ہے؟ کچھ تم کو دکھائی دے رہا ہے؟ کہا کوئی کھڑکی نہیں، کوئی دروازہ نہیں۔ کہا جب کوئی کھڑکی نہیں، کوئی دروازہ نہیں تو اس
اس انڈے میں مرغی کا بچہ گھسا تو کیسے گھسا؟ کہا حضور آپ کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے کیا؟ ارے یہ تو میرے رب کی قدرت ہے، رب اپنی قدرت سے اس انڈے کے اندر مرغی کے بچے کو بھیج سکتا ہے۔ فوراً علامہ ارشد القادری کہتے ہیں ارے جو رب اس انڈے کے اندر مرغی کے بچے کو زندگی دے سکتا ہے اور وہ رب کی قدرت ہے، تو وہی رب اپنی قدرت سے اپنے محبوب کو بغیر آسمان میں کسی دروازے کو اپنے پاس بنا سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کہا اس کے لیے کوئی دروازے کھڑکی کی ضرورت نہیں، جس طریقے سے اس انڈے میں مرغی کو بچے کو بھیج سکتا ہے اسی طریقے سے بغیر کوئی کھڑکی کے، بغیر کسی دروازے کو اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا سکتا ہے۔ اب جیسے اتنا ہوا، لیکن ایک جس کے قسمت میں بدبختی لکھ دی جائے پھر وہ کتنی بھی دلیل آپ اسے دیجئے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ایسی ان کی قسمت میں بدبختی تھی، ماننے کے لیے تیار تو ہوا نہیں۔ اب خواب ہی میں ہوا، وہ خواب ہی میں رٹ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اور آگے چلیے آپ، ماشاءاللہ ماحول آپ کا دھیرے دھیرے اور بگڑے گا ہی، بنے گا نہیں، لیکن میں بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرات اب آپ کو تیز آواز میں بولنے ہیں، لیکن ایک بار اور زور سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ یہ آپ بول رہے ہیں، اللہ نے آپ کو زبان عطا کیا ہے، لیکن میرے نبی کے دربار میں وہ بھی بولا کرتا ہے جس کے پاس اللہ زبان نہیں دیا ہو۔ ایک تاریخی بات بتا رہا ہوں آپ سے، حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کا مجمع لگا ہوا تھا، اسی بیچ میں ایک عورت جو ہے دوڑتی ہوئی آتی ہے اور آ کر کے میرے آقا کے دربار میں رونے لگتی ہے۔ روتے روتے جیسی اس کی عورت آئی تو اس کا آدمی بھی آیا اور کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہا محمد کے پاس جا رہی ہوں۔ کہا کیوں جا رہی ہو؟ کہا میرا بیٹا پیدا ہوا ہے لیکن گونگا پیدا ہوا ہے، بول نہیں رہا ہے، امی نہیں کہہ رہا ہے۔ ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے شادی کے بعد کہ کوئی مجھے ایسی اولاد ملے، کم سے کم مجھے امی کہہ کر کے بلائے، لیکن مجھے اولاد تو اللہ نے دیا ہے لیکن بولنے والا اولاد نہیں دیا ہے۔ لیکن یہ محمد ایسے ہے جس سے جو کچھ مانگا جاتا ہے وہ بھی عطا کر دیا جاتا ہے۔ چلتی ہوں میں بھی ان کے پاس فریاد کروں گی۔ اور ان کا شوہر بھی آیا ہے اور آ کر کے میرے آقا کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ لیا ہے۔ کہا حضور ایک فریاد لے کر کے آیا ہوں۔ کہا کون سی فریاد ہے؟ کہا یہ میری عورت ہے، یہ بہت روتی ہے، بہت گھبراتی ہے، رات کو سوتی نہیں ہے، پیٹ بھر کھانا بھی نہیں کھاتی ہے۔ کیا وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ صرف ایک ہے کہ جب تک اولاد نہ تھی تو یہ اولاد کے بارے میں فکر مند رہا کرتی تھی کہ کم سے کم اللہ میرے گود کو ہرا بھرا کر دے، لیکن جب گود بھر گیا ہے تو گود جس سے بھرا ہے اس کے زبان میں لکنت ہے، وہ بولتا نہیں ہے۔ اللہ نے اس کے زبان میں گویائی عطا نہیں فرمایا ہے۔ جیسے اتنا کہا، کہنے کے بعد اب میرے نبی کی بارگاہ میں یہ آ گئے ہیں سوالی بن کر کے، سوال کر رہے ہیں، مانگتا بن کر کے آئے ہیں۔ آج ہم بھی نبی کے معراج والی شب میں مانگنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ اس مہینے میں میرے آقا معراج میں گئے اور اس دن جو مانگ لیا جائے گا عقیدت و محبت کے ساتھ حضور کے بیٹی کا واسطہ لگا کر کے اللہ اسے بھی عطا فرما دے گا۔ وہ عورت آئی ہے، اس کا شوہر کہہ رہا ہے حضور اس کا بیٹا بولتا نہیں ہے، کم سے کم آپ اس کے زبان میں گویائی عطا فرما دے۔ ادھر میرے آقا بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بچہ بھی اب رینگتے ہوئے آ رہا ہے۔ جیسے آیا اور ابھی تک وہ بچہ کہا، اس کی ماں سے میرے آقا نے بولا تمہارا بیٹا بول رہا ہے۔ اس کی ماں نے بڑی لاڈ پیار سے اے میرے لال، اے میرے لختے جگر، اے میرے دل کے چین، اے میرے نظروں کے سرور، کم سے کم ایک بار بول تو دو۔ بیٹا بول نہیں رہا ہے۔ پھر باپ نے کوشش کیا ہے میرے بیٹے کم سے بول تو دو، تمہاری بولی سننے کے لیے میرے کان ترس رہی ہے، لیکن غور سے سننا، جس کے بلانے سے اس کا بیٹا نہیں بول رہا ہے، ماں بلا رہی ہے بیٹا نہیں بول رہا ہے، باپ بلا رہا ہے بیٹا بول نہیں رہا ہے، لیکن اب کملی کملی والے کے زبان سے جب وہ آواز نکلے ہے، کہا اے بچہ آخر یہ تو بتا کہ میں کون ہوں۔ جیسے اتنا کہا ہے بتا میں کون ہوں، جو بلانے سے وہ بچہ جب اس کا باپ بلایا تھا نہیں بولا تھا، اس کی ماں بلائی تھی نہیں بولا تھا۔ جیسے میرے آقا نے کہا اے بچے بتا میں کون ہوں، فوراً بچے کی زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے لا الہ الا اللہ
یہ وہی دین ہے کہ یہ ہماری آواز نکل رہی ہے، یہ میرے آقا کا دین ہے، نہیں تو پوری دنیا تو ہمیں چھپانے کے لیے ہے کہ بس یہ چپ رہے، لیکن ہمارے اوپر یہ جو ہمارا آقا کا سایہ ہے اس کے بدولت ہمیں کوئی نہیں چھپا سکتا ہے۔ بہت پہلے بھی آئے تھے، ہندوستان ہی کی تاریخ دیکھیے، جب ہندوستان میں ایک مسلمان آیا، بڑے غور ٹھیک ہے، ہندوستان میں جب ایک مسلمان آیا، آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو چھپایا جا رہا ہے، نہیں، ایک مسلمان آیا۔ اس سے پہلے کی تاریخ میں نہیں جاؤں گا، نہیں تو تقریر لمبی ہو جائے گی اور لوگ چلے جائیں گے، بس چند لمبے ہندوستان کے نقشے کو دیکھیے۔ ہندوستان میں ایک مسلمان آیا اور آنے کے بعد جب وہ بولنا شروع کیا تو اس کی بولی سے دھیرے دھیرے مسلمان بڑھنے لگے۔ سن کر کے تب اس بات کون ہے وہ معلوم ہے، وہ ہندوستان کے راجہ، ہم غریبوں کے خواجہ، خواجہ معین الدین جب آنے کے بعد جب بولنا شروع کیا لوگ مسلمان ہونے لگے۔ اس کے بعد اب پرتھوی راج چوہان نے سوچا یہ کیسے ہو گیا، اب اس کو تو چپ کرانا ہوگا، یہاں سے بھگانا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ آج بھی کچھ لوگ صاحب دیکھ رہے ہیں، نعرہ بھی لگتا ہے گھر واپسی کا، کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں کچھ حصہ ہی نہیں ہے، حصہ دے دیا گیا پڑوسی ملک میں، لیکن یہ حصہ مجھے تم نے نہیں بلکہ میرے غریب نواز نے مجھے دیا۔ ہم تمہارے بسائے سے یہاں نہیں بسے بلکہ غریب نواز کے بسائے سے ہم بسے، ہے کہ نہیں؟ جب آئیں، اچھا غریب نواز کو اسی تاریخ کو، آنے والی تاریخ کو سامنے رکھیے۔ غریب نواز جب آئیں سنجر سے، سب سے پہلے کہاں بیٹھے؟ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم واپسی کر دیں گے، گھر ان کو بھیج دیں گے، وہ تو جا سکتا ہے لیکن ہمیں نہیں بھیج سکتے، کیونکہ ہمیں کسی اور نے نہیں بلکہ غریب نواز نے بٹھایا ہے۔ تاریخ کے منظر میں دے رہا ہوں، یہ بھگا نہیں سکتے آپ کو، یہ اٹھا نہیں سکتے آپ کو۔ کہا کیوں؟ کہا آپ کو تم نے دیکھا نہیں؟ ارے غریب نواز کے تاریخ کو دیکھنا ہو تو چلو 800 سال پہلے جب سنجر سے آ رہے تھے، آتے سب سے پہلے ہندوستان کے سرزمین پر جب قدم رکھا تو اس جگہ پر آپ بیٹھے جہاں پر پرتھوی راج چوہان کا اونٹ بیٹھا کرتا تھا۔ کس جگہ پر بیٹھے؟ جہاں پر پرتھوی راج چوہان کا اونٹ بیٹھا کرتا تھا، آ کر کے بیٹھ گئے میرے غریب نواز۔ اب پرتھوی راج چوہان کے سپاہی آئے، کہا راجہ کا اونٹ بیٹھتا ہے یہاں پر، یہ فقیر کہاں سے آگے بیٹھ گیا؟ کہا فقیر اٹھ جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے۔ آپ کچھ نہیں بولے، خاموش ہیں۔ پھر کہا تم سن نہیں رہے ہو؟ یہاں پر میرے راجہ کا اونٹ بیٹھتا ہے، اٹھ کے چلے جاؤ۔ پھر خاموش ہے۔ پھر کہا پھر تم کو سنائی نہیں دیتا؟ عجیب فقیر ہے۔ ارے یہاں پر پرتھوی راج چوہان ہندوستان کے راجہ کا اونٹ بیٹھتا ہے، تم اٹھو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ اب میرے غریب نواز اٹھے اور اٹھ کر کے کہا میں تو اٹھ رہا ہوں، یہاں پر اب راجہ کا اونٹ ہی بیٹھے گا۔ ماشاءاللہ، اب یہاں پر راجہ کا اونٹ ہی بیٹھے گا۔ اٹھ کر کے چلے گئے۔ اچھا جب چلے گئے، تاریخ آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، اونٹ اٹھ رہا تھا؟ نہیں اٹھ رہا تھا۔ کتنا بھی اٹھایا جا رہا ہے تب بھی نہیں، سپاہی ڈنڈے مار رہے ہیں تب بھی نہیں اٹھ رہا ہے۔ اس کے گلے میں جو رسی باندھا ہوا تھا ڈور، اسے بھی کھینچ رہے سپاہی، لیکن اٹھنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اب آپ ذہن کو غور کیجئے اور دیکھ لیجئے، ایک جانور کو میرے اور آپ کے غریب نواز نے بٹھا دیا تھا، لیکن اٹھنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ وہ جانور ہو کر کے اٹھنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اچھا بتاؤ، ہم سے زیادہ وفادار وہ جانور تھا کہ نہیں؟ کہ غریب نواز کے کہنے پر بیٹھ گیا تو ڈنڈے پڑے کوئی بات نہیں، مار پڑے کوئی بات نہیں، پیٹے جائیں کوئی بات نہیں، کیونکہ غریب نواز نے بٹھایا ہے۔ اب اٹھنے کا نام نہیں لوں گا جب تک غریب نواز نہیں کہیں گے۔ لیکن یہیں پر اب ہم اپنے آپ کو مسلمان ہوتے ہوئے، ان کے شایان شان، ان سے محبت کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھیں۔ ہم کہتے ہیں ہم غریب نواز سے محبت کرنے والے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم غریب نواز کے عقیدت مند ہیں، ہم غریب نواز سے جلسہ کرنے والے ہیں، لیکن یہ تو بتاؤ غریب نواز نے جو کہا تھا وہ ہم کر رہے ہیں؟ غریب نواز نے کہا تھا مسلمانوں 5 وقت کی نماز پڑھنا، ہم نہیں پڑھ رہے۔ غریب نواز نے کہا تھا مسلمانوں آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اسے کبھی غافل مت ہونے دینا، ہم کر رہے ہیں۔ غریب نواز نے کہا تھا ماں باپ کی خدمت کرنا، ہم کر رہے ہیں۔ غریب نواز نے کہا تھا
तुम्हारा लिबास ऐसा हो जो इस्लामी तरीके पर हो, हम वो भी नहीं कर रहे हैं। सिर्फ गरीब नवाज को हमने फॉर्मेलिटी तौर पर अपना लिया है, हकीकत में नहीं अपनाया। ये तो हमारी औरात में कमी थी, लेकिन लाख बुराई हमारे औरात के अंदर हो, लेकिन दिल में अगर गरीब नवाज की मोहब्बत हो तो दुनिया भर के जितने कुफार मुशरिकीन हैं, मैं उन सबसे कहता हूँ हम गरीब नवाज वाले हैं, हमें कोई हटा नहीं सकता है, हमें कोई उठा नहीं सकता है। आप सवाल करेंगे मौलाना ऐसा क्यों, तो मैं कहूँगा आओ तारीख में उसी बनने का पलटते हैं और देखते हैं, तारीख को देखो। अरे गरीब नवाज जिस जानवर को सरजमीने गरीब नवाज जिस जानवर को सरजमीने अजमेर पर बिठा दे तो पूरी हुकूमत की ताकत लग जाती है, वो जानवर को उठा नहीं सकती। लेकिन हम गरीब नवाज के बिठाए हुए जानवर नहीं, बल्कि उनके अकीदतमंद है। ये दुनिया के कोई भी योगी हो या कुफार हो मुशरिकीन हो, हमें उठा नहीं सकता। इसलिए कि हमें किसी हिंदुस्तान के राजा ने नहीं बल्कि गरीब नवाज ने बिछाया है। कोई नहीं, लेकिन हाँ जब गरीब नवाज के फरमोदात पर हम अमल करेंगे तब। अगर उन्हीं से फिर गए तो पूरी दुनिया में यूं ही फिरते रह जाएंगे, फिर हमें और आपको कहीं जगह नहीं मिलेगी। आज वही हम मुसलमानों के साथ हो रहा है, क्योंकि हम उनके कायदे कानून को मानते ही नहीं है, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं है। आप देखो, जरा देखो, गरीब नवाज के ऊपर बड़ा जुल्म और तशद्दुद हुआ, लेकिन कोई बाल बिका नहीं कर पाया। जब ये हो गया उसके बाद गए वो सब माफी मांगने, माफ कर दीजिए, कम से कम मेरा ऊँट उड़ जाए, माफी मांगे। गरीब नवाज ने कहा जा उड़ जाएगा। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने सोचा यार अब कैसे किया जाए। मालूम है आज हम और आप बहुत दुआ तावीज वाले मौलाना के पास जाते हैं, है कि नहीं? हाँ, एक से एक तावीज और एक से एक बाबा है आज की दुनिया में, जितना चाहिए उतना आपको मिलेगा। कोई वो जिन्नात बताएगा तो कोई वो खबीस बताएगा, और इतने जाहिल जाहिल दुआ तावीज करने वाले हैं। मैं कसम से मैं खुद अपने कानों से सुना, झूठी बात नहीं कह रहा हूँ। कुछ लोग कह देते हैं तुम जो है गाजी मियाँ को पूजते थे, माज़ाल्लाह, मुसलमान किसी को नहीं पूछता सिवाय अल्लाह, लेकिन ये कहते तुम पूजते थे छोड़ दिए इसीलिए वो परेशान कर रहे हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। गाजी मियाँ किसी को परेशान करेंगे? यार वो जिसके घर में चले आए वो तो मुकद्दर वाला है भाई, लेकिन ये दुआ तालीम वाले पढ़ा दिए, अब उनके मुरीद भी मान गए हाँ भाई हाँ गाजी मियाँ परेशान कर रहे हैं, तुम्हारी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। ऐसे मुल्लों के चक्कर में ना पड़ो और इन बातों को कभी भी ना सुना करो। देखो तुम्हारे घर में द्वार है। अब मैं तारीखी बात करता हूँ। फिर पृथ्वीराज चौहान सबसे पहले आप किसको बुलाता है? जादूगर को, जोगी जयपाल को। कहा कैसे भी करो इसके ऊपर जादू करो और ये यहाँ से चला जाए। आया, आने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर था वो। गरीब नवाज के ऊपर कभी बिच्छू, कभी सांप, कभी पत्थर, कभी पहाड़। गरीब नवाज ने एक दायरा खींच दिया था बस। अब वहां जो भी बिच्छू जा रहे हैं खत्म, सांप जा रहा है खत्म, पत्थर जा रहा है वहीं खत्म, आगे बढ़ नहीं रहा है। अब ये बड़ा परेशान हो गया जादू करते करते। तो पृथ्वीराज चौहान ने पूछा जोगी जयपाल तो ये सुना बड़ा जादूगर है, पूरी दुनिया में तुम्हारे जादू का शोहरत है, लेकिन एक फकीर है उसके ऊपर तुम्हारा जादू क्यों नहीं चल रहा है? आप जोगी जयपाल की बात को कान खोल करके सुनना, सिर्फ ये कान नहीं बल्कि दिल की कान को खोल करके सुनना। जोगी जयपाल ने कहा ऐ पृथ्वीराज चौहान, मेरा जादू तो क्या, मुझ जैसा अगर 1000 जादूगर चला है तो इस फकीर के ऊपर जादू चलेगा नहीं। कहा वो कैसे? कहा इसके निगाहों में इसके रब का इतना जमाल भरा हुआ है कि किसी का जादू इसके ऊपर असर नहीं कर सकता। क्या कहा? इसके निगाहों में इसके रब का इतना जमाल भरा हुआ है कि इसके ऊपर जादू नहीं चलेगा। आज हमारे घरों में जादू क्यों चल रहे हैं? हमारे घर में भूत क्यों आ रहा है? हमारे घर में शैतान क्यों दाखिल हो रहा है? 26 क्यों घुस रहा है? इसलिए क्योंकि हम लोगों का निगाह सलामत
نہیں ہیں. ہاں اگر نگاہ سلامت ہو تو کسی کے گھر میں کوئی شیطان نہ جائے. کہا پھر کیا کیا جائے؟ کہا سب سے پہلے اگر اس کے اوپر جادو کروانا ہو تو اس کی نگاہ کو برباد کر دو. کہا نگاہ کو کیسے برباد کروں؟ کہا دنیا کا حسن اس کی نگاہوں میں بٹھا دو, میرا جادو اس کے اوپر چل جائے گا. وہ راجا تو تھا ہی, فوراً جو ہے حکم جاری کیا کہ راجستھان کے سرزمین پر جتنے بھی حسین و جمیل خوبصورت لڑکیاں ہیں وہ سب کے سب میرے دربار میں چلا آئے جائے. اور ان سب کو جب بلایا گیا, بلانے کے بعد جب وہ لڑکیاں آئی ان میں سے جو سب سے زیادہ حسین و جمیل تھی ان کو پرتھوی راج چوہان نے چھانٹا, اور چھانٹنے کے بعد غریب نواز کے پاس بھیجا. کہا جاؤ ایک مسلمان فقیر آیا ہے, اس کے نگاہوں کو برباد کر دینا ہے. اگر اس کی محبت اور تمہاری محبت اگر اس کی نگاہوں میں آ گئی تو دنیا کی مال و دولت سے میں تمہیں مالا مال کر دوں گا. اب یہ لڑکیاں تیار ہوتی ہیں, سجتی سنورتی ہیں اور غریب نواز کے پاس جاتی ہیں. جیسے ہی میرے آقا غریب نواز کے پاس یہ لڑکیاں پہنچتی ہیں, میرے غریب نواز فوراً اپنے نگاہ کو جھکاتے ہیں اور رب کی عبادت میں محو عبادت ہو جاتے ہیں. جب تک یہ لڑکیاں رہتی ہیں غریب نواز اللہ کی عبادت ہی میں رہتے ہیں. یہ لڑکیاں ناکامی کا منہ لے کر کے جب وہ پھر دربار میں پہنچتی ہے راجا کی, پرتھوی راج چوہان نے پوچھا ہے کیا اس مسلمان فقیر نے تمہارے طرف اپنی نگاہ اٹھا کر کے دیکھا ہے؟ تو یہ لڑکیاں کہتی ہے لگتا ایسا ہے کہ آج اس فقیر کا کوئی عبادت کا دن تھا کہ کوئی پوجا کا دن تھا. لیکن بتاؤ ہم مسلمان ہونے کے حیثیت سے قرآن سے جب پوچھتے ہیں اے قرآن کوئی خاص دن میرے لیے عبادت کے دن ہے, کیا کوئی خاص رات میرے لیے عبادت کی رات ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے مسلمانوں کے لیے ہر لمحہ عبادت کے لیے بنایا ہے, ہر ساعت عبادت کے لیے بنایا ہے, ہر گھڑی عبادت کے لیے بنایا ہے, ہر رات عبادت کے لیے ہے, ہر دن عبادت کے لیے ہے. کوئی خاص رات یا خاص دن مسلمانوں کے لیے عبادت کے لیے نہیں, بلکہ ہر لمحہ ہر سیکنڈ ہر ساتھ مسلمانوں کے لیے عبادت کے لیے ہے. لیکن وہ کافرہ تھی, وہ کہنے کی لگتا ہے کوئی خاص عبادت کی رات تھی. لیکن جب چہی راجا اس نے اس بات کو سنا ہے وہ فوراً جلال میں آیا. کہا نہ تو یہ جوگی جہپال کام کر پایا ہے, نہ تم لڑکیاں کام کر پائی ہو, تم کے سب میرے دربار سے چلی جاؤ. یہ کام اگر کوئی کرے گی تو میری اکلوتی بیٹی ہے, میری اکلوتی بیٹی اس کام کو کر کے دکھائے گی. اس نے اپنی بیٹی کو بلایا اور بلا کر کے کہا بیٹی یہ مسلمان فقیر آیا ہے اور ہمارے ہندوستان میں اسلام کا پرچار پرسار کر رہا ہے, اس کو ختم کرنا ہے. ایسا کرو ایسے ختم نہیں ہوگا, بلکہ اس کے نگاہ میں اس کی رب کی محبت کا جو جمال بھرا ہوا ہے اس کی نگاہ میں تم اپنی محبت کا جمال بھر دو. اس نے کہا بابا آپ گھبراتے کیوں ہیں, یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. اس نے مسلمان کو صحیح سے دیکھا نہیں تھا, اس نے مسلمان کو پرکھا نہیں تھا, اس نے مسلمان کو جانا نہیں تھا, کفر کی حالت میں تھی, بول رہی تھی. لیکن یہ آئی, اس کا لباس بشاٹ ہو گیا اور یہ بھی سستی سورتی ہے, سج سور کر کے میرے غریب نواز کے پاس پہنچتی ہے. اس وقت میرے اور آپ کے غریب نواز انا ساگر کے قریب بیٹھے ہوئے تھے, جس انا ساگر کو دیکھنے کے لیے آج ہم بڑے شوق سے جاتے ہیں. کئی مہینوں پیسہ جمع کرتے ہیں تب اجمیر شریف جاتے ہیں. جیسی وہ لڑکی پہنچتی ہے میرے غریب نواز کو دیکھتی ہے کہ یہ مسلمان فقیر انا ساگر کے قریب بیٹھا ہوا ہے. میرے غریب نواز کے پاس پہنچی اور پہنچنے کے بعد اپنے پاس زیب کو بجانا شروع کرتی ہے, چاروں طرف سے گھوم رہی ہے. جب گھومتے گھومتے کافی دیر ہو گئی لیکن میرے غریب نواز نے اپنی نگاہ کو اٹھا کر کے اس لڑکی کو نہیں دیکھا ہے. یہ بھی پریشان ہو گئی اور پریشان ہو کر کے کہتی ہے اے مسلمان فقیر آخر یہ تو بتا کیا کوئی انسان ہے یا کوئی فرشتہ ہے؟ میرے غریب نواز کہتے ہیں میں انسان ہوں. آخر انسان ہے تو تیرے دل میں تو تیرے سینے میں بھی تو دل ہونا چاہیے. تم کو معلوم نہیں ہے میں پرتھوی راج چوہان کی بیٹی ہوں, میں ہندوستان کے راجا کی بیٹی ہوں. میں جب سڑکوں پر نکلتی ہوں تو لوگ ٹاٹا مار کر کے کھڑے رہتے ہیں کہ راجا کی بیٹی نکل رہی ہے, ایک نگاہ سے دیکھ لے. لیکن میں تمہیں دکھانے کے لیے آئی ہوں, اپنا حسن تیرے قدموں پہ بچھانے کے لیے آئی ہوں, لیکن تو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. جیسی اتنا کہتی ہے میرے غریب نواز ایک چادر اوڑے ہوئے تھے, اسے نکالتے ہیں اپنے کندھے سے اس راجا کی بیٹی کے پاس پھینک دیتے, کہتے بیٹی پہلے اس چادر کو اوڑھ لے تب میں تم سے بات کروں. کیا کہا
پہلے اس چادر کو اوڑھ لے تب میں تم سے بات کروں. جیسی بیٹی کا لفظ سنا اب وہ بھی گھبرا گئی. وہ گھبرا کر کے گئے مسلمان تو مجھے بیٹی کہتا ہے؟ کہا ہاں میں بیٹی کہہ رہا ہوں. کہا میں نے تو سنا تھا مسلمان جو ہوتا ہے وہ بیٹیوں کی عزت نہیں کرتا, مسلمان جو ہوتا ہے وہ لڑکیوں کی قدر نہیں کرتا, مسلمان جو ہوتا ہے وہ لڑکیوں کے حبشی ہوتا ہے, مسلمان جو ہوتا ہے وہ لڑکیوں کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہے. یہ میں نے سنا تھا. لیکن غریب نواز اب کہتے ہیں بیٹی آخر یہ بات بتا تم کو یہ سب کس نے بتایا؟ کہا میرے باپ نے بتایا تھا. کہا یہ بتا میں جو کہوں گا وہ اسلام ہے کہ جو تیرا باپ کہے گا وہ اسلام ہے؟ کہا نہیں جو آپ کہیں گے وہ اسلام ہے. کہا پھر سن اسلام یہی ہے کہ میں تمہیں بیٹی کہہ رہا ہوں, اسلام اسی کا درس دیتا ہے. جیسے اتنا کہا تو لڑکی کہتی ہے اے مسلمان فقیر آخر یہ بتاؤ کہ اسلام نے بیٹیوں کو کتنی عزت دی ہے, بیٹیوں کو کتنا وقار دیا ہے, بیٹیوں کو کتنی اہمیت دی ہے. جیسے اتنا سوال کیا میرے غریب نواز کہتے ہیں اگر تو سننا چاہتی ہے تو سن لے. اسلام نے بیٹیوں کو اتنی عزت دی ہے اگر بیٹی کی عمر میں چھوٹی ہو تو وہ کسی کی بھی بیٹی ہو پوری قوم کی بیٹی ہوا کرتی ہے. یہ اسلام نے سبق دیا ہے. بیٹی اگر عمر میں برابر ہو تو وہ کسی کی بھی بہن ہو پوری قوم کی بہن ہوا کرتی ہے. بیٹی اگر عمر میں زیادہ ہو تو وہ کسی کی بھی ماں ہو پوری کائنات کی ماں ہوا کرتی ہے. یہ اسلام نے مجھے سبق دیا ہے. جیسی اتنا اس کافرہ کی بیٹی نے سنی ہے, اس راجا کی بیٹی نے سنا ہے, سننے کے بعد کہتی ہے اے فقیر مسلمان جب یہ مذہب اسلام بیٹیوں کی اتنی اچھی تربیت دی ہے, بیٹیوں کو اتنا وقار دیا ہے, بیٹیوں کو اتنی اہمیت دی ہے, بیٹیوں کو اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے تو اب ہمیں کسی مذہب میں نہیں رہنا بلکہ جس مذہب کا پرچار تم کر رہے ہو اسی مذہب میں بھی آنے کے لیے تیار ہوں. اپنا ہاتھ بڑھا مجھے بھی کلمہ پڑھا اسلام میں داخل فرما. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. آپ دیکھ لیجیے یہ نگاہ کی سلامتی تھی, یہ نگاہ کی سلامتی تھی جو اسلام کے جڑ کو اخارنے کے لیے چلی تھی. اللہ نے اسی کو اسلام کا پودا بنا دیا. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. اسلام کے دامن میں قدرت نے وہ لچک دی ہے جتنا ہی اکھاڑو گے اتنا ہی ہراؤ گے. تو آج بھی لیکن اب ہمیں سنورنے کی کوشش کرنی ہے. آج بھی ہم آ جائیں اسلام کے طریقے پر تو یہ جتنے بکواس کرنے والے ہیں یہ سب ہمارا ادب سے نام ہے کہ نہیں؟ اور یہ تو وہ خواب میں ہے, وہ غالطے میں ہے کہ مٹ جائے گا, ختم ہو جائے گا. یہ قیامت تک یہی دین باقی رہے گا اور کچھ باقی رہنے والا نہیں ہے. اور یہ میں نہیں کہتا, ہمارے اکابر کہہ کر کے چلے. آج بہت کہتا ہے کہ ہم نے جنگ لڑی, لیکن معلوم ہے ہندوستان کے آزادی میں جنہوں نے سب سے زیادہ شہادت اپنی پیش کی ہے وہ کون ہیں؟ وہ ہندوستان کے علماء ہیں. دلی سے کلکتہ تک 27,500 عالموں کا گردن پیڑ کے اوپر لٹکا دیا گیا تھا. اور یہ کس کے کہنے پر معلوم ہے آپ کو؟ علامہ کفایت اللہ کافی رحمت اللہ, یہ عالم دین, ان کے کہنے پر انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریزوں سے جنگ کرنا ہندوستان کے مسلمانوں کے اوپر فرض ہو چکا ہے. اب ان کو کیسی سزا ملی یہ بھی دیکھ لیجیے. اور وہ بھی تاریخ رکھے کہ یہ مٹے گا نہیں اسلام, چاہے کوئی کتنا بھی کوشش کر لے. جب دیا فتویٰ انگریزوں نے فوراً علامہ کفایت اللہ کافی کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کرنے کے بعد کالا پانی جیل میں رکھا. آج کی طرح جیل نہیں تھا یہ, وہ بہت سخت جیل کے قانون تھے اور بہت سخت سزائیں تھی اس کی. اور اس کے بعد کہتے رہے کہ تم اب بھی اپنا فتویٰ واپس لے لو. تو علامہ کفایت اللہ کافی کہتے میرے رسول جو ایک بار کہہ دیتے تھے دوبارہ اس بات سے واپس نہیں لے ہوتے تھے, تو میں ان کا غلام ہوں اور میں ان کا وارث ہوں, میں عالم ہوں. میں نے جو کہہ دیا دوبارہ واپس نہیں لے, دوبارہ اس سے ٹلنے والا نہیں, مکرنے والا نہیں ہوں. کیا واپس نہیں ہوگے؟
तो जेल की सजाएं तुम्हारे लिए है। और जेल में कैसी सजा दी जा रही थी मालूम है आपको? आपके जिस्म मुबारक के चमड़ी को छील दिया जाता और उसमें नमक मर्चा भर करके फिर सिल भी दिया जाता था, और इससे भी उनका पेट नहीं भरता तो कभी कभी आयरन प्रेस को गर्म किया जाता था। और जिस तरीके से हम कपड़ा प्रेस करते हैं, अल्लामा किफायतुल्लाह काफी के जिस्म के ऊपर यूं ही अंग्रेज प्रेस चलाते थे और कहते थे कि छोड़ दो अभी अपना फतवा वापस ले लो। तो वो कहते थे तुमको मालूम नहीं है, अरे तुम उन्हीं के नस्ल से हो। उमैया बिलाल के जिस्म के ऊपर गर्म रेत पर घसीटा करता था, फिर भी बिलाल मुस्तफा के दामन से अपने हाथ को नहीं हटाते थे। हम बिलाल के गुलाम हैं, हम भी अपने फतवे को नहीं हटा सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, जश्न मिलाद नबी, जश्न दोहा के सरजमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फतवा वापस नहीं लूंगा। कहा अब तुम्हें और सजा दी जाएगी। कहा जो मर्जी हो सजा, मैं मुसलमान हूँ, सजाओं से नहीं डरता, मौत से नहीं डरता, जो सजा हो तुम कर लो। लेकिन मैंने फतवा दे दिया है तो दे दिया है। मालूम है आज हमें और आपको थोड़ी सी तकलीफ होती है, काश अल्लाह सब तकलीफ मुझी को देता है। अल्लाह हम ही से नाराज है और बगल वाला खुश होता चला जा रहा है, उसका मकान बनता चला जा रहा है। ये हमारी सोच थी। लेकिन बताओ उनकी तकलीफ के सामने हमारी तकलीफ कुछ भी नहीं है। मैदान बदर में जो जंग हुई थी, मालूम है आपको 313 सहाबा थे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक इंसान के पाँव में चप्पल थी और जिसका कपड़ा सही था वो एक ही इंसान था, वो मेरे आका थे। उनको खाने के लिए भी नहीं था, हाथ में तलवारें भी नहीं थी। लेकिन आज हमारे पास अच्छे कपड़े हैं, अच्छी गाड़ियां हैं और अच्छे खाने पीने के खुराक है। अल्लाह ने रिज़्क़ इतना हमें अता किया है, फिर भी जबान पर नाशुक्री हम लाते हैं। देखो हमारे काबिलों के असलाफ और उनके तरीकों को देखो, उनके कारनामे को देखो। उनका नाम ऐसे नहीं जिंदा है, बल्कि उन्होंने इस्लाम के लिए अपने जिस्म के एक एक बाल को बेच दिया था, तब जाकर के इस्लाम इतनी बुलंदी पर पहुंचा है। और आज हम और आप फ्री में इस्लाम मिल गया तो हम सोचते हैं कि यूं ही मिला है। कोई बात नहीं, हमारा मजहब और मजहबों के तरीके से नहीं है, बल्कि बड़ा मुहताज मजहब है। देखो अल्लामा किफायतुल्लाह काफी इतने दर्द में है, लेकिन दर्द के बावजूद आपने जेल ही में एक किताब लिख डाली है और वो नबी के सीरत के ऊपर उस किताब को लिखा है। उस किताब का नाम पंचगंज रखा है। आज भी हमारे मदरसों में और उलमा की जमात में उस किताब को पढ़ाया जाता है। और ये भी सुन लीजिए, जेल में के जितने कुफार थे ना, सबको इस्लाम का दामन भी आपने पकड़ा दिया था। जो बेनमाजी थे उसे आपने नमाजी भी बना दिया था, जो परहेजगार नहीं थे उन्हें परहेजगार भी बना दिया था। अब अंग्रेजों को डर हो गया, ये जेल का नक्शा भी बदल रहा है। जो काफिर है उसे मोमिन बनाता चला जा रहा है, जो बेनमाजी है उसे नमाजी बनाता चला जा रहा है। ऐसा करो, इसको जेल से बाहर निकाल लो, न तो जेल ही से जितने कैदी है वो भी इस्लाम का परचम को बुलंद करके हमारे खिलाफ हथियार को उठा लेगा। इसे फौरन बाहर निकालो। जब बाहर निकाल दिया गया और आपको फांसी की सजा जो है सुना दी गई, कहा तुम्हें फौरन फांसी दे दी जाएगी। फांसी के फंदे के तरफ जब लाया जाने लगा तो आपसे पूछा गया, ऐ अल्लामा किफायतुल्लाह काफी, तुम्हें आखिरी मौका दिया जा रहा है, तुम्हारे दिल में अगर कोई बात हो तो अपनी बात को कह दो, तुम्हें कहने का हक है। अल्लामा किफायतुल्लाह काफी कहते हैं, ऐ अंग्रेजों, ऐ गोरे चमड़ी वालों, हमारे मुंह से जो बात निकलेगी वो तुम्हें तकलीफ देगी और कयामत तक वो बात तुम्हें जीने नहीं देगी। कौन से ऐसी बात कहोगे? आप तुम्हें जो कहना है कहो, तुम्हें फांसी मिल ही करके रहेगी। कहा फांसी पर तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन मुझको फांसी दे करके तुम्हारी तमन्ना यह है कि इस्लाम हिंदुस्तान से गायब हो जाएगा, इस्लाम का नाम लेवा कोई यहाँ नहीं रहेगा। कहा हमारी सोच यही है, तुम फतवा नहीं देते तो यहाँ इस्लाम बाकी रहता। तुमने फतवा दे करके इस्लाम के ऊपर जो है आंच को लगा दिया है। कहा नहीं नहीं, मैं यही तो कहने जा रहा हूँ। अब हमारी जो मुंह खुलेगी वो तुम्हें इतनी तकलीफ देगी कि तुम्हारे दिल में जाकर के वो बात घुसेगी और वो बात ऐसा काम करेगी कि तोफ की तरह तुम्हें हिंदुस्तान से उड़ा देगी और इस्लाम को यही बाकी रखेगा। कहा ये कौन सी बात कह रहे हो? अब जरा जहन को करीब करो। अब अल्लामा किफायतुल्लाह
फांसी कहते हैं और फांसी के फंदे की तरफ बढ़ गए। आज भी आपके ध्यान में होगा इस्लाम मिट जाएगा, इस्लाम चला जाएगा। नहीं नहीं, बहुत दुश्मन आए और बहुत कोशिश किए, लेकिन इस्लाम अपनी ही जगह पर है, फांसी की तरफ जा रहे हैं। अंग्रेज सिपाही चारों तरफ से घिरे हुए। अल्लामा के ज़ायतुल्लाह काफ़ी अपने मुंह से बोल रहे हैं, मेरे दिल की बात सुनना चाहते हो? कहाँ सुनना चाहता हूँ? कहाँ सुनना चाहते हो तो सुन लो। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीन हसन है। कहा तुम मिट सकते हो, लेकिन इस्लाम नहीं मिटेगा। और तुम इस्लाम के बात छोड़ दो, जो इस्लाम के मानने वाले हैं वो भी नहीं मिटेगा। कहा नहीं। जब फांसी की सजा हो गई, आज भी जैसे कुछ मुसलमान होते हैं जो दोनों तरफ की बात करते हैं, हजरत ऐसा आपको नहीं कहना चाहिए था, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उस जमाने में भी कुछ लोग आए, हुजूर आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अल्लामा के ज़ायतुल्लाह काफ़ी कहती है, किस वजह से कह रहे हो? तुम्हारे पास अच्छे बंगले हैं, तुम अच्छे बिस्तर पर सो रहे हो, तुम्हारे घर में एयर कंडीशन लगा हुआ है, इस वजह से। कहा ये सब कुछ काम नहीं आने वाला है। और बढ़ते बढ़ते हम जैसे गुनाहगार मुसलमानों को भी सबक दिया। अतलसो कम ख्वाब के पोशाक पर नाज़ा हो तुम, इस तरह बेजान पर खाकी कफन रह जाए। मेरे ऊपर कदम को रखा है, आप जा रहे हैं, मुझे छोड़ के चले जा रहे हैं। हुजूर मैं भी आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि कैसे हो गया ये कैसे हो गया, तुमको मालूम नहीं है। देखो मस्जिद अक्सा में आज भी मेरे आका की ये मोजज़ा यूं ही चमक रहा है कि जिस पत्थर पर मेरे आका ने पाँव रखा था मोहब्बत में आकर के, जब उस पत्थर ने दौड़ना शुरू किया है, वो पत्थर आज भी जमीन से नहीं लगा हुआ है, बल्कि यूं ही हवाओं में उड़ा हुआ है। आज तक 1400 साल हो गए, लेकिन वो जमीन पर नहीं आया। ये मेरे आका की आज भी जिंदा मोजज़ा है। ना देखना आप वहां तो किस्मत वाले पहुंचते, अगर वहां ना पहुंच पाए गूगल पे सर्च करिए, आज भी आपको दिख जाएगा। तकरीबन 2 से 3 हाथ की ऊंचाई पर वो पत्थर है, बगैर किसी सहारे के। ऐसे कोई नहीं रह सकता, ये मेरे आका से मोहब्बत करने वाले ही रहते हैं। आज हमारा यहाँ कोई भी चीज होता है ना, लोग इतने देर तक नहीं बैठे होते, भले बच्चे ही खुचे बच्चे हैं, लेकिन जिनके दिल में आका की मोहब्बत थी वही बसे हुए हैं, बाकी और कोई नहीं। सब चले गए। फिर उसके बाद मेरे आका मेराज में तशरीफ ले गए, 7 आसमान के ऊपर, आसमान पर और अंबिया से भी मुलाकात होती रही। उसके बाद कहाँ गए? सिदरतुल मुंतहा पर। सिदरतुल मुंतहा पर जिब्रील अमीन ने कहा, या रसूलुल्लाह यहाँ से आप आगे जाइए, मेरा जाना नहीं हो सकता। अगर इससे आगे बढ़ूंगा बाल के बराबर भी, तो मेरे बाल और पर जल जाएंगे तजल्ली की फरोग से, तजल्ली से, रोशनी से। अब पता नहीं किसकी तजल्ली हो, ये तो अल्लाह जाने। अल्लाह ही के तजल्ली से मानते हैं, तो अल्लाह के तजल्ली से मेरे आका को कुछ नहीं हो रहा। जिब्रील वहीं रुक गए। कुछ लोग फुक़हा यहाँ तक फरमाए हैं कि ये जिब्रील थे जो रुक गए। अगर जिब्रील के साथ, अगर जिब्रील के अलावा मेरे आका के साथ अबू बकर या बिलाल होते तो वो जलना तो छोड़ देते, लेकिन आका के साथ चलना ज्यादा पसंद। ये आका से मोहब्बत करने वालों की बात। कहा चले जाते, वो जलते या फिर क्या होते ये न सोचते अगर अबू बकर होते तो। लेकिन फिर उसके बाद मिराज में गए, और मिराज में जाने के बाद अल्लाह ने कहा, उदउ या मोहम्मद, मेरे करीब आ जाओ। इतने करीब किया कि एक बालिश का फैसला रहा या 2 बालिश, इतने करीब हो गए। फिर राज़ो नियाज की बातें हुई। राज़ो नियाज की बात होने के बाद जब वापस आने लगे तो अल्लाह ने कहा, ऐ मेरे महबूब, मैं आपकी उम्मत को कुछ तोहफे देना चाहता हूँ। क्या कुछ तोहफे देना चाहता हूँ? मेरे आका ने कहा, मेरे मौला जरूर। कहा, मैं आपकी उम्मत को 50 वक्त की नमाज तोहफे में दूंगा। 50 वक्त की नमाज। आया आप इसे लीजिए और लेकर के जाइए। उसके बाद आए मेरे आका। आने के बाद 7वें आसमान पर, फिर वहां पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात। और उन्होंने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी नमाज आपकी उम्मत नहीं पढ़ पाएंगे, कुछ कम कर दें।
میرے آقا پھر گئے رب کی بارگاہ میں لامکان اور کہا اے میرے پروردگار عالم میری امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ پائیں گی، کچھ کم کر دیں، 5 وقت کی نمازیں کم ہیں۔ یہاں تک کہ جلدی جلدی یوں سمجھ لیجیے میرے آقا 9 بار گئے، 1 بار رب کے بلانے سے اور 9 بار اپنی مرضی سے۔ اپنی مرضی سے کوئی جا نہیں سکتا۔ معراج کی ایک خاص بات اور آپ کو سمجھا دوں کہ معراج اللہ نے کیوں کرایا اپنے محبوب کو؟ کرایا اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے، میں ابھی آپ کے سامنے جب تک کوئی انسان کو کوئی دیکھا نہیں ہوتا نا تب تک اس کے دل میں دہشت، پتہ نہیں انسان کیسا ہوگا، کس کوالٹی کا ہوگا، یہ بات کرنے میں کیسا ہوگا، بولنے میں کیسا ہوگا، انسان کے اندر جھجک ہوتا ہے نا۔ لیکن جب سامنا پڑ جاتا ہے لوگ کہتے ہیں بڑے اچھے آدمی ہے کہ نہیں۔ سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، معلوم ہے آپ کو یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی آپ دیکھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں پیدا ہوئے جس زمانے میں جادو کا بہت چلن، سانپ بچھو کو لوگ زیادہ مہت دیتے تھے، اور جب گئے آپ فرعون کے دربار میں اور دیکھا کہ پورا بچھو بچھو ہے، اور دیکھ کر کے تھوڑی سی وحشت ہوئی۔ اس کے بعد ان لوگوں کو بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو ہمارے جادوگر سے بھی زیادہ جو ہے کوئی کمال رکھنے والے نہیں ہیں، ان کے پاس بھی وہ لکڑی کو چھوڑتے ہیں، دراصل تو رہتا لکڑی ہے لیکن ہو جاتا ہے سانپ۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا اور بلا کر کے کہا عیسیٰ یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ میرا عصا ہے، لاٹھی ہے۔ کہا یہ لاٹھی ہے؟ کہا اس لاٹھی کو تم تھوڑا سا زمین پر چھوڑو۔ کہا جیسی چھوڑا وہ اژدہا بن گیا صاف۔ اب جانا تو ان کے سامنے چھوڑنا، لیکن چھوڑا پھر کہا مولا پکڑو، کہا پکڑ لیا، پھر وہی لاٹھی۔ کہا اب ڈر نہیں ہے، اب جے بار چھوڑیں گے وہ اژدہا سمجھ کر کے نہیں بلکہ لاٹھی سمجھ کر کے پھر پکڑ لیں گے، ہے کہ نہیں؟ اب یہ بات آپ نے سمجھ لیا ہے، کیونکہ وحشت کی وجہ سے جلدی کوئی کام انسان نہیں کر پاتا، ڈر لگتا رہتا ہے۔ اب ذرا قیامت کے دن آپ چلے، سارے انبیاء کا حال کیا ہوگا جب کوئی انسان ان کا امتی ان کے پاس فریاد لے کر کے جائے گا تو کیا کہیں گے وہ؟ کسی اور کے پاس جاؤ نا، جاؤ آج میرے پاس مت آؤ، میں تو خود ڈر رہا ہوں، میرے دل میں خود ڈر ہے، میں کیسے رب کے پاس جاؤں؟ جانے کی ہمت نہیں ہے، جانے کی طاقت نہیں ہے۔ یہی آدم بھی کہیں گے جانے کی طاقت نہیں ہے، یہی شیش بھی کہیں گے جانے کی طاقت نہیں ہے، یہی نوح بھی کہیں گے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1,24,000 انبیاء کرام کی امت ان کے نبیوں کے پاس جائیں گے، سب کہیں گے آج میرے پاس کچھ نہیں ہے، آگے بڑھ کر کے جاؤ۔ لیکن جیسے تمام امت اکٹھا ہو کر کے میرے نبی کے پاس جائیں گے یا رسول اللہ مدد کیجئے، اب میرے آقا یہ نہیں کہیں گے کہیں اور چلے جاؤ، کہیں گے انا لہا میرے پاس ہو، اور لوگ کہیں گے سارے انبیاء ڈر رہے تھے، آپ نہیں ڈرے۔ کہا جس طریقے سے وہ لوگ اپنے اپنے عجیب معجزات کو دیکھ کر کے نہیں ڈر رہے تھے، کیونکہ اللہ نے ان معجزوں کو ان کے اوپر آشکار کیا تھا، لیکن اللہ نے مجھے اپنا جمال اور اپنا کمال دکھا دیا ہے، اس لیے آج میں اپنے رب سے ڈر نہیں رہا۔ یہ بات ہے کیونکہ جب قیامت کا دن ہو اور لوگ نفسی نفسی کر رہے ہو تو میں اپنی تمام امتیوں کو بلا لوں اور سب کو انا لہا کہہ کر کے سب کو اپنے دامن میں چھوڑا، ہے کہ نہیں؟ پھر اس کے بعد پھر 9 بار گئے اور واپس آئے، آنے کے بعد وہ نماز 5 وقت کی بچ گئی۔ آج بھی اللہ نے 5 وقت کی نماز ہمیں اور آپ کو دیا ہے، لیکن ہم پڑھتے ہیں 5 ہی وقت کی، لیکن ثواب ہمیں اور آپ کو 50 وقت کی ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تبری ہے ہمیں اور آپ کو، ہے کہ نہیں؟ اس نماز میں پھر اس کے بعد میرے آقا نے جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا۔ جنت کو اللہ نے سجوا دیا تھا کہ میرا محبوب آیا ہے، تمام جنت کو سجا دیا جائے، اور جہنم کو جب دیکھنے کے لیے گئے تو ایک سے ایک عذاب کو
میرے آقا نے دیکھا، کہا کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کی بالوں کے بل ان کو جہنم میں لٹکا دیا گیا ہے، وہ چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں، لیکن کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ میرے آقا نے ایک جماعت کو ایسے دیکھا جن کے سامنے گوشت اچھا رکھا ہوا ہے، لیکن وہ جب کھاتے ہیں تو خون اور پیٹ کھاتے ہیں۔ جبریل امی سے میرے آقا نے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے جماعت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس اپنی بیوی ہوتے ہوئے بھی وہ دوسرے کی بیویوں کے پاس جایا کرتے تھے، اسی لیے ان کے سامنے لذیذ گوشت تو پڑا ہوا ہے، لیکن یہ انہیں خون اور پیٹ کھلایا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا پیٹ ستارے اور چاند کی طرح ہوں گے۔ جبریل امی سے میرے آقا نے پوچھا، جبریل ان کے اتنے بڑے بڑے پیٹ ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یا رسول اللہ یہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس مال تو تھا لیکن یہ اپنے مال کا زکات نہیں دیتے تھے، اللہ نے ان کے پیٹ کو اتنا بڑا کر دیا ہے۔ آج ہمیں اور آپ کو یہی نہیں سمجھ میں آتی کہ ہمیں کروانا کیا ہے، ہمیں اپنے بیٹیوں کو کیسے پردہ کروانا ہے۔ آج لاکھ دوپٹے ہیں ہمارے پاس، لیکن ہماری بیٹیوں کے سروں پر دوپٹہ نہیں ہوتا، ہماری بیویوں کے سروں پر دوپٹہ نہیں ہوتا۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا جہنم کو ہمارا بھول گئے ہیں؟ یہ کوئی اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ معراج کی رات میرے آقا نے دیکھ کر کے آیا ہے کہ جن عورتوں کے سر پر دوپٹہ نہیں ہوتا ان کا بال یوں ہی کھلا رہتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ ان کو جہنم کے آگ میں یوں ہی ان کے بالوں کے بل لٹکا دے گا۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، خواجہ کا ہندوستان، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ سب کا سننے کا دل کر رہا ہے۔ بس یہ آخری بات کہہ کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا، اور یہ بس ہماری ماں بہنوں کے متعلق سے بات ہے۔ آج ہوتا ہے حضرت تھوڑا سا ہمارا بیٹا بگڑ گیا ہے، ہماری بیٹی بگڑ گئی ہے، تھوڑا سا کچھ ایسی دعا دے دیجئے، کچھ ایسی تعویذ دے دیجئے کہ تھوڑا کام کر جائے، اور تب پوچھا جاتا ہے بگڑا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں حضرت دیکھیے بگڑا یہ ہے جس کا پڑھائی لکھائی میں من نہیں لگتا ہے کہ نہیں، پھر کچھ اور آگے بگڑتا ہے حضور یہ تو گیم کھیلنے لگا ہے، اور بگڑا اب تاش کھیلنے لگا ہے، اور بگڑا اب شراب پینے لگا ہے۔ بیٹیاں بگڑی، کیا ہوا؟ ابھی تک سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی تھی، اب اس کا لباس چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے، اب یوں ہی اب بے شرم کی طرح اور لوگوں کے سامنے وہ ٹہلتی گھومنے لگی ہے۔ یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن اس کا علاج کوئی دعا نہیں ہے، اس کا علاج کوئی تعویذ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے بیٹے نہیں بگڑے ہیں، آپ کی بیٹی نہیں بگڑی ہے، کیونکہ ان کے سب سے پہلے ماں باپ بگڑے ہوئے ہیں، اور جس کا ماں باپ بگڑ جائے اس کی اولاد کبھی نہیں سنور سکتی ہے، اس کی اولاد بھی بگڑے ہوئے ہوگی۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے کہ آپ بگڑ کر کے 1000 تعویذ پہنوا دیجئے ہماری بیٹیاں نہیں سدھر سکتی ہے، نہ یقین آئے تو دیکھ لو یہ درخت ہے یا کوئی بھی درخت ہو، آپ 1000 تعویذ بنوا لیجئے اور آم کے درخت میں لٹکا دیجئے، اور کہیے اے آم کا درخت میں نے تجھے تعویذ پہنایا ہے، آم کی جگہ تو کٹھل پھل قیامت آ سکتا ہے، لیکن آم کے درخت میں کٹھل نہیں نکلے گا۔ کٹھل کے درخت میں ایک بوتل نہیں 100 بوتل پانی پھکوا کر کے اس کے جڑ میں ڈال دیجئے، اور کہیے میں تمہارے جڑ میں پانی پھکوا کر کے ڈال رہا ہوں تو اس میں آم نہیں نکلے گا، کیونکہ وہ جڑ ہی اس کا ہے۔ آپ کو اگر بات سمجھ میں آ گئی، کٹھل کے پیڑ میں آم نہیں، آم کے پیڑ میں کٹھل نہیں، لیچی کے پیڑ میں جو ہے اور وہ پھل نہیں نکل سکتے کھانے کے جو ہم چاہتے ہیں، تو یوں ہی سمجھ لو کہ جن کے ماں باپ بگڑے ہوئے ہیں ان کے نیک اولاد نہیں ہو سکتے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت کربلا کی کیسی کہانی ہے، کتنا درد بھرا کہانی ہے، یزیدیوں نے ہمارے اور آپ کے امام کے گلے کے اوپر تلوار چلا دیا تھا، خنجر سے کاٹ دیا تھا، لیکن تلوار کے نوک پر جیسے اٹھایا گیا قرآن میرے حسین پڑھ رہے تھے، ہم سن کر کے مچلتے ہیں، میرا حسین قرآن پڑھتا ہے، وہ کیوں نہ پڑھے؟ یہ اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے، بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ ان کے ماں باپ قرآن پڑھنے والے تھے۔ ذرا یہ بھی تو دیکھو کہ کیسا قرآن پڑھا تھا حضور فاطمہ الزہرا نے، کیسے قرآن پڑھتے تھے مولا علی۔ مولا علی کے بارے میں آیا ہے کہ جب وہ سفر کرنے کے لیے تیار ہوتے اور گھوڑے پر سوار ہونے لگتے، گھوڑے کے زین پر ایک قدم رکھتے، دوسرا قدم رکھتے رکھتے ایک ختم قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ اب آؤ ان کی ماں کی طرف فاطمہ
फातिमा ज़हरा की तरफ। वो जब रात में इशा की नमाज पढ़ने के बाद, अपने बेटों को खाना खिलाने के बाद, शौहर की खिदमत करने के बाद, वो जब मुसल्ला बिछाती तो पूरी रात एक ही सजदे में गुजार देती। इधर मस्जिद नबवी से बिलाल अजान देने लगते। फातिमा ज़हरा कहती, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, कोई रात इतनी लंबी बना दे कि जिस रात में तेरे महबूब की बेटी कम से कम 2 सजदे मुकम्मल कर ले। ऐसा बाप है, ऐसे माँ है, तब जाकर के बेटा जो निकला है करबला के मैदान में गर्दन कटा हुआ है, तलवार के ऊपर रखा हुआ है, उसके बावजूद भी कुरान पढ़ रहा है। आज हमारी माँ बहनों का हाल आप देख लो। बाप एक नंबर का लफंगा है, बाप एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता है, कभी कुर्ता पैजामा को पसंद नहीं करता है, सर पे कभी टोपी नहीं रखता है। उसका बेटा कैसे शरीफ हो जाएगा? आगे बढ़ करके देखो माँ कैसी है। माँ दिन भर जबान से गाली निकालती रहती है, बेशरम बेहया की तरह बगैर दुपट्टे के पूरे गांव में घूमती रहती है। आप चाहो बेटा शरीफ बन जाए, नहीं हो सकता। जिस तरीके से आम का जड़ अगर खराब हो तो फल नहीं सही दे सकता है, इसी तरीके से अगर माँ बाप जिसके खराब हो उसका बेटा सही नहीं हो सकता है। यकीन न हो तो 1000 तावीज़ बनवा करके बेटे के गले में टांग दो, सही नहीं होगा। तावीज़ कब काम करेगी? फूका हुआ पानी कब काम करेगा? बाप ने खो, माँ ने खो, बेटा बिगड़ जाए तावीज़ पहनाओ काम करेगा। तावीज़ का काम इतना ही है कि दरख्त अच्छा हो, फल खट्टा हो, पानी फुका करके डाल दिया जाए तो फल मीठा हो सकता है। तावीज़ बांधने से वो दरख्त नहीं बदल सकता, तो तावीज़ बांधने से बदतमीज जो है नेक नहीं बन सकता। तावीज़ का काम सिर्फ और सिर्फ इतना है, हमें और आपको इस चीज पर बिलखुसूस अमल करना है। बहरहाल अब हमें अब ये चाहिए कि हम अपने माँ बहनों को कनीज़े फातिमा, हम अपने बेटे को गुलाम हुसैन बना दे। और जब गुलाम हुसैन बनेंगे तब ये किरदार। आज बहुत शिकायत मिलती है कि बेटे शादी के बाद या शादी के पहले भी माँ बाप के बड़े नाफरमान। बात सुन लो, अगर बेटा पूरी जिंदगी मस्जिद में गुजार दे और सिर्फ उसके माँ बाप उससे नाराज हो, उसका कोई नेकी काम नहीं आए, कोई नेकी काम नहीं आए। अगर उससे नाराज हो, पूरी जिंदगी पैसा भी ना कमाया हो, दुकान भी नहीं गया हो, पूरी जिंदगी मस्जिद ही ना गुजार दिया हो, तब भी उसकी नेकी कोई काम आए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप एक नाम सुन लीजिए। आप अल्लाह के एक बड़े वली हैं, हजरत मालिक इब्ने दीनार। ये जब हज करने के लिए गए, शुरुआती इस्लाम का दौर था, हज करने के लिए गए तो देखा कि बहुत सारे लोग हज करने के लिए आए हुए हैं। कहा मौला तेरा बड़ा शुक्र है कि तूने इस्लाम को बहुत जल्दी गलबा दिया कि इतने लोग हज करने के लिए आए हैं। मौला इतने लोग आए हैं, इनमें से सिर्फ 2 लोगों के बारे में बता जिनके हज को तूने कबूल किया और जिनके हज को तूने रद्द किया। जिनके हज को कबूल किया था उनके बारे में नहीं बताया, जिनके हज को रद्द किया था उनके बारे में बताया। उनमें से एक नाम बताया, इब्राहिम बिन बल्खी। इस शख्स के हज को मैंने रद्द कर दिया है, कबूल नहीं किया। हजरत मालिक ने दीनार सोच में पड़ गए कि चलता हूँ उस शख्स से मिलता हूँ, अल्लाह ने उसके किस अमल की बिना पर उसके हज को कबूल नहीं किया। जब गए तो बल्ख के खेमा के करीब पहुंचे, कहा तुम्हें इब्राहिम बिन बल्खी कौन है? जैसे इतना कहा सारे बल्ख वाले उठ करके खड़े हो गए। कहा आप किनका नाम ले रहे हैं? वो तो बड़े नेक आदमी है, वो खेमे में नहीं रहते, कहाँ रहते हैं? कहा वो खुले आसमान के नीचे पहाड़ के पीछे उतर रहते हैं। कहा क्यों? कहा इसलिए क्योंकि वो रातों दिन इबादत करते हैं और अक्सर दिन रोजे से रहते हैं। जिस दिन रोजा नहीं रहते एक मुट्ठी चना का सत्तू खाते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं खाते और दिन भर तस्बीह और तहलील में अपनी जिंदगी गुजारते हैं, अल्लाह की इबादत में अपनी जिंदगी गुजारते हैं। सुन करके बड़ा तजस्सुस हुआ हज़रत मालिक बिन दीनार। इतना बड़ा नेक आदमी, इलाके वाले अपनी तारीफ कर रहे हैं। आज कोई हमारे इलाके में नमाज पढ़ने वाला हो जाए और थोड़ा सा बच्चों को रोकने लगे तो हमारे बच्चे का बड़ा मौलाना हो गया, इतना बड़ा मौलाना है, इससे बड़ा कोई मौलाना ही नहीं। जब देखो मौलाना हाजी बन गया है, ये टोकता ही रहता, कहते हैं कोई तारीफ नहीं, लेकिन कहा इसके इलाके वाले इतने तारीफ कर रहे हैं, इसमें कोई खास बात होगी।
گئے اس پہاڑ کے پاس جہاں وہ عبادت کر رہے، دیکھا ہاتھ پاؤں کو جنجیر سے باندھ کر کے اللہ اللہ ذکر میں ہے، مشغول ہے۔ جیسے ان کو دیکھا ابراہیم بن بلخی نے فوراً اپنے جنجیر کو کھولا، کھولنے کے بعد سلام کیا، کہا السلام علیکم، انہوں نے جواب وعلیکم السلام، کہا اے مالک ابن دینار، جیسے اتنا کہا یار کبھی اس سے بات چیت نہیں، اتنا پہنچا ہوا ہے میرا نام بھی جانتا ہے، کہا اے مالک ابن دینار تم کو اللہ نے بھیجا ہے نا؟ اور تجسس بڑھا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اس کو کیسے معلوم؟ کہا اللہ نے تمہیں بھیجا ہے اور یہی کہا ہے نا کہ میں نے ابراہیم بن بلخی کے حج کو قبول نہیں کیا، رد کر دیا۔ کہا خام میں اللہ نے مجھے بتایا، تعبیر یہ مجھے بتا رہا ہے، اور تجسس بڑھا کہ یہ اتنا پہنچا ہوا ہے اور اس کے بعد بھی اللہ نے اس کے حج کو رد کر دیا۔ کہا مجھے اللہ نے بھیجا ہے، آخر یہ بتاؤ تم اتنے نیک ہو، اتنی عبادت کرتے ہو، اتنی ریاضت کرتے ہو، راتوں دن اللہ کی بندگی میں رہتے ہو، اللہ تیرے حج کو قبول کیوں نہیں؟ جیسی اتنا پوچھا ابراہیم بن بلخی رونے لگے اور روتے روتے کہتے ہیں کہ ایک وقت کی کہانی ایسی ہے کہ میں بلخ کا بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ جب میں بلخ کا بادشاہ تھا تو میرے زمانے میں رمضان کا مہینہ آیا۔ جب رمضان کا مہینہ آیا تو میں شام کو اپنے دوستوں کے ساتھ گھوم ٹہل کر کے گھر پہنچا اور میری ماں اس وقت تندور میں روٹی بنا رہی تھی، تو میری ماں نے مجھے جیسی دیکھا، کہا اے ابراہیم بن بلخی یہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا پہلا دن ہے اور تم مسلمانوں کا بادشاہ ہے اور تو شراب پی کر کے آیا ہے، تم کو حیا تک نہیں آئی کہ رمضان کے مہینے میں شراب پی کر کے تو آیا ہے؟ اور میری ماں نے مجھے مار دیا۔ جیسی مارا، میں شراب کے نشے میں تھا، مجھے بھی غصہ آیا، میں نے بھی اپنی ماں کو مارنا شروع کیا، اور مارتے مارتے جب نہیں تھکا تو میری ماں روٹی بنا رہی تھی، افطار کا انتظام کر رہی تھی، میں نے اپنے ماں کو دھکا دے دیا اور میری ماں اسی تندور میں گر گئی۔ پھر اس کے بعد میں اپنے بستر پہ جا کر کے لیٹ گیا۔ جب نشہ ٹوٹا تو میں نے اپنے بیگم کو بلایا، بیوی ادھر آؤ۔ اس نے کہا آج کے دن کے بعد مجھے بیوی کبھی مت کہنا۔ کہا تم شراب پی کر کے آتے ہو اور یہی سب کرتے ہو۔ میں نے کہا بیوی اس سے پہلے بھی تو شراب پی کر کے آیا تھا، لیکن کبھی بھی اس طریقے کا سلوک تو نے میرے ساتھ نہیں پیش کیا جو آج کر رہی ہو۔ کہا آج تم شراب پی کر کے جو کارنامہ کیے ہو اس سے پہلے وہ کارنامہ کبھی تم نے نہیں کیا۔ کہا کیا کیا میں نے؟ کہا دیکھو تم نے اپنے ماں کا کیا حال کیا ہے جس کی وجہ سے تم دنیا میں آئے تھے۔ جب گیا دیکھا کہ میری ماں اس تندور میں گر کر کے چلی ہوئی ہے، فوراً جیسی میں نے دیکھا اپنا کلہاڑا نکالا اور نکال کر کے جس ہاتھ سے میں نے اپنے ماں کو دھکا دیا تھا میں نے اسے کاٹ دیا، اور اس دن سے میں نے بادشاہت چھوڑ دی اور میں مزدوری کرنے لگا۔ جو بھی کماتا ہوں سال بھر اکٹھا کرتا ہوں، جب حج کا مہینہ آتا ہے غریبوں یتیموں میں سب کو تقسیم کر دیتا ہوں اور پیدل حج کرنے کے لیے آتا ہوں، اور جب تک حج کرتا ہوں، اور آج سے نہیں بلکہ 40 سال سے حج کرنے کے لیے آ رہا ہوں، جب حج کے ایام مکمل ہو جاتے ہیں کوئی نہ کوئی اللہ کا نیک ولی آتا ہے اور مجھ سے آ کر کے کہہ دیتا ہے میں نے ابراہیم بن بلخی کے حج کو رد کر دیا ہے، قبول نہیں کیا اللہ۔ جیسیت نہ سنا حضرت مالک بن دینار، تو فیٹ تجھ پر، تم نے اللہ کے نبی کے حدیث کے ان کے فرمان کو نہیں سنا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کوئی انسان پوری زندگی مسجد میں گزار دے اور صرف یہ کہ اس کی ماں اس سے ناراض ہو، قیامت کے دن اللہ اس کے تمام نیکیوں کو غلیظ کپڑے میں اکٹھا کر کے اس کے منہ پر مار دے گا۔ کہا نمازی بننے والے، روزہ دار بننے والے، لوگوں کے سامنے نیک بننے والے، تیری ماں تجھ سے ناراض تھی، یہ لے تو اپنی نیکی پکڑ اور بھر جا میرے سامنے۔ جیسی اتنا کہا یہ اور زار و قطار رونے لگے ابراہیم بن بلخی، اور جب رات میں سوئے تو اللہ کے حبیب خواب میں آئے، ہم غریبوں کے طبیب خواب میں آئے۔ کہا اے مالک ابن دینار تو نے پھر اس انسان کے دل کو دکھا دیا۔ کہا یا رسول اللہ وہ تو اپنے ماں باپ کا اتنا بڑا نافرمان ہے۔ کہا میں جانتا ہوں کہ ابراہیم بن بلخی اپنے ماں باپ کا نافرما بردار ہے، فرما بردار نہیں ہے، نافرمان ہے، لیکن تم کو یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ ماں کی ممتا کتنی بڑی ہے، ماں کی محبت کتنی وسیع ہے۔
माँ की चाहत क्या चीज है, ये भी तो पता होना चाहिए। कहा या रसूल अल्लाह वो आप बताए। कहा माँ की मोहब्बत अगर देखना हो तो देखो, कल क़यामत के दिन होगा। क़यामत के दिन सारे लोग नफ्से नफ्से के आलम में होंगे। जब सबको जहन्नम और जन्नत में भेजा जा रहा होगा, तो ये तो नेकी किया है, नमाज पढ़ा है, हज किया है, अपने माल को गरीबों यतीमों में बांटा है, इसकी वजह से इसका ठिकाना तो जन्नत ही बनता। लेकिन सिर्फ इसकी माँ इससे नाराज थी, इसका ठिकाना इस वजह से जहन्नम इसका बनेगा। और जब जहन्नम में इसको भेजा जाने लगेगा, जहन्नम के फरिश्ते इसको मारते हुए जब ले जाएंगे, तो इसकी माँ को इसके सामने रब तबारक व तआला कर देगा। कहा देख ये तेरा बेटा है, दुनिया में तुम्हें सताया था, तुम्हें सताने की वजह से इसको जहन्नम में भेजा जा रहा है। जैसी माँ इसकी देखेगी, वहां भी चीख उठेगी, मौला ये मेरा बेटा है, इसे माफ कर दे। भली दुनिया में इसने मुझे सताया था, लेकिन मेरे बेटे को इतनी सख्त सजा न दे, जहन्नम में न भेज। जैसे इतना कहेगी इसकी माँ, रब तबारक व तआला तो यही तो चाहता है कि कोई बहाना मिल जाए, मैं बहाने से अपने बंदों की बख्शिश कर दूं। जब इसकी माँ ही ने इसको बख्श दिया है, तो मुझे बख्शने में क्या है। कहा सुन, अगर तू इसे माफ करती है तो मैं भी माफ करता हूँ, जहन्नम से आजाद करके जन्नत में जगाता फरमा। ये है माँ की मोहब्बत। तो मेरे दोस्तों, ये महफिल कराने और जलसा सजाने का मतलब ये है कि हमारे माँ बाप हमसे खुश हो, ऐसा न हो कि नाराज हो। हम अपने बहनों का ख्याल करें, हम अपने भाइयों का जो इज्जत करें, और अपने मुआशरे में मुसलमान बन करके जिंदगी गुजारे। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से कहीं ज्यादा अमल की तौफीक और रफ़ीक़ अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।